اب آئیے سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف ہیں یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں 5 حروف آئے ہیں مقطعات جڑواں۔ ایک صورت اور ہے سورہ شورا، اس میں 5 ہیں لیکن 2 علیحدہ لکھے جائیں گے، حامیم، اور ایک آیت بن جائے گی، عین سین قاف، یہ دوسری آیت ہے۔ یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑواں لکھے ہوئے حروف مقطعات 5 ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں کہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے، اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکے کے قریش کے سرداروں کی، اور گئے تھے عمرو بن العاص گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، وہ واپس لینے کے لیے کہ ہمارے بگوڑے آ گئے انہیں واپس کیجئے، تو نجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی، اپنے حالات بتائے، تو آخری داؤ یہ کھیلا عمرو بن العاص نے کہ آپ ذرا پوچھئے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا آپ کا جس کو آپ خدا مانتے ہیں۔ تو پھر نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں، حضرت مسیح کے، تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا داد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر ابی طالب بن ابی طالب، انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ تو نجاشی نے کہا، تنکا اٹھایا کہ جو تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھر بھی زائد نہیں۔ اور پھر اعلان کیا، مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، سکون سے رہو، اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا، چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا، لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے معجزانہ تھی، عام حالات کی تو نہیں تھی۔ حضرت زکریا کتنے بوڑھے تھے، اور حضرت ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جو ہے مانج رہی تھی، اور بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، دعا کی چپکے چپکے، دل ہی دل میں۔ قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے، یعنی سفید ہو گیا ہے بالکل، سیاہ بال کوئی رہے ہی نہیں۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں۔ آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے، عام حالات دیکھیں، دنیاوی مسائل کو دیکھیں۔ فإنی خفت الموالی من ورائی، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے، رشتہ داروں سے میرے بعد، یعنی یہ کہ اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گدی پر بیٹھ سکے، میرے اس منصب کو سنبھال سکے۔ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا، تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر۔ اب یہاں ولی کا لفظ کہا، کوئی میرا ساتھی ہو، کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری وراثت جو ہے روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سنبھال سکے، اور میری کیا ہے یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اس کا صحیح وارث بن سکے۔ وجعلہ رب رضیہ، اور پروردگار اس سے تو بنائی ہو، رضی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، راضی اور مرضی دونوں کے معنی میں آ جائے گا، وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ دونوں پہلو جو ہے رضی کے اندر آ جائیں گے۔ انہیں جب یہ بشارت مل رہی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیا، ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سوکھ چکا ہوں، میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خشک ہو چکے ہیں۔ قال کذالک، کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے پروردگار کا فرمانا یہ ہے کہ مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے کہا کہ پروردگار کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر ہو جائے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ اب تم 3 دن تک متواتر، 3 راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے۔ وہاں سورہ آل عمران میں تھا ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کناروں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی سلب کر لی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا، عبادت ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی، مناجات ہو رہی تھی۔ فاوحی الیہم، اپنی قوم پر آ کر انہیں وحی کے ذریعے سے کہا، وہی اشارہ کرنا، وہی کے جو لفظی معنی عربی زبان میں الاعلام بالسرعہ والخفا، کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا، دوسروں کو پتہ نہ چلے، یہ وحی ہے۔
تو وہی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورا کے اندر، تعارف قرآن کے ضمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی، اوحا الیہم، انہوں نے اشارے سے کہا، بات تو کر نہیں سکتے تھے، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ خاص وقت ہے، اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے، لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تسبیح و تحمید حضرت سے کرو۔ یا یحییٰ، اب عادت ہو گئی حضرت یحییٰ کی، اور وہ مخاطب ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی، زبور موجود تھی، اور نبیوں کے صحیفے موجود تھے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں، کیوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں، حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اور جیسس آف نظرت، یہ دونوں جو ہیں غیر معمولی شخصیتیں ہیں، عام لوگوں کی طرح کی نہیں ہیں۔ انبیاء اور رسل کے اندر بھی ان کی قسم کے اوصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی، وحنانا من لدنا، اور سوز و گداز، ہم سے محبت، اور محبت بھی سوز و گداز والی، ان کی طبیعت کے اندر رقت، سوز و گداز، حنانا من لدنا وزکا، اور ہم نے ستھرائی، پاکیزگی، پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی۔ وکانا تقیہ، اور بہت ہی متقی تھے، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے، ادب کرنے والے، ولم یکن جبارا عصیا، نہ وہ خود سخت تھے اور نہ سخت تھے، بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ گئی ہوں گی جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں، لیکن حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہیں کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا، وہ عورت، اس طرح کے الفاظ، تو قرآن نے کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا، شاید ایسی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام اس پر جس دن کی اس کی ولادت ہوئی، و یوم یموت، اور جس دن کہ وہ مرے، و یوم یبعث حیا، اور جس دن کہ وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے۔ اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا۔ واذکر فی الکتاب مریم، اب ذکر کیجئے اس کتاب میں قرآن میں مریم کا، سلام علیہا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا، کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے، کوئی پردہ لگا دیا ہوگا کہ ہیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر، فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے انہوں نے پردہ تان لیا اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر، باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا، روح فرشتہ، پھر دیکھیے نوٹ کر لیجیے، فرشتہ بھی روح، وحی بھی روح، اور قرآن بھی روح، اور روح انسانی بھی روح۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب حضرت مریم سلام علیہا ایک دم دہشت زدہ ہو گئی، میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تم سے، اگر تو واقعی کوئی تقی ہے، وہ نیک آدمی ہے، یعنی اس میری خلوت میں، میری علیحدگی کے اندر اس طرح اچانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے، کوئی نیت تمہاری خراب تو نہیں ہے، انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تم سے، ان کنت تقیہ، اور اس میں اپیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا میرے لیے بیٹا کیسے ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں، میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں، نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی حی، ایسے ہی ہوگا، بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی، بیٹا ہوگا۔ قال ربک هو علی حی، آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ ولنجعلہ آیۃ للناس، اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت موجزانہ، رفع سماوی موجزانہ، پھر بڑے بڑے معجزے جو ہیں، تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک یعنی غیر معمولی اور بہت ممیز شخصیت ہے۔ ورحمۃ منا، انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا۔ وکان امرا مقضیہ، اور یہ تو وہ کام ہے، یہ فیصلہ وہ ہے، کان امرا مقضیہ، یہ طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فحملت ہو، تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، تو اب اسے لے کر دور جگہ چلی گئی۔ یہ ہے بیت اللحم جو 8 میل کے فاصلے پر تھا اس ہیکل سلیمانی سے، وہاں علیحدگی میں، چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا، اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے، کیا کریں گے، کسی جگہ پر انہوں نے تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیحدہ جو آئسولیٹ کر لیا، فانتبذت به آئسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو، اب اس کو لے کر، اپنے حمل کو لے کر، فانتبذت به مکانا قصیا،
ایک دور کی جگہ بعید مکان میں. فاجاء المخاض الى جذع النخلہ، تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد ذہ ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک کھجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا. آئی وہ، یہ ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل کے وقت جو ہے اگر وہ عورت کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے تو پھر ان دردوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی ہمت پیدا ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک کھجور کا کوئی درخت تھا، اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھاما. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. اب کیا کہوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی، اس بچے کا کیا کروں گی، کہاں لے کے جاؤں گی، دنیا کیا کہے گی، میری صورت کیا بنے گی. اللہ کی وہ بندی جو ہے کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے. یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، اور مجھے بھول چکے ہوتے لوگ، میری یاد بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکی ہوتی. کاش. فناداہا من تحتہا، تو پکارا اسے اس کے نیچے سے. عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے یہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے، وہ لیکن نیچے ہے. یہ ذرا اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، اور وہ کہیں نیچے ہے، نشیب میں ہے. اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر اور وضع حمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں. لیکن ایک اس کی جو قرات ہمارے آفیشل قراتوں میں من بھی ہے. فناداہا من تحتہا، پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا. یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے. میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا بچہ بول رہا ہے. تو بچے نے من تحتہا، یہ میرے نزدیک وہ قرات بھی وہ زیادہ صحیح ہے، اور ہے ہماری آفیشل قرات میں ہے یہ من تحتہا و من تحتہا. تو جو بھی تھا نیچے انہوں نے، اس نے کہا لا تحزنی، اگر واقعتاً حضرت مسیح بچے وہی بچہ جو نومولود ہے وہی بول رہا ہے، تو گویا کہ لا تحزنی، امی جان آپ اس میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو. قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے. وہزی الیک بجذع النخلہ، اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائیے تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہے پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی. فکلی واشربی، اب یہ سارا معجزہ کو دیکھ رہی ہے، تب ضرورت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی. یہ بچہ بول بھی گیا ہے، اور اسی سوکھی ہوئی وہ کھجور کے جو ہے تنے میں سے کھجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے، چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے. فکلی واشربی، تو کھائیے اور پیئے. وقری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. فاما ترین من البشر احدا، تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو، کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے، فقولی، تو کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی. وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی، اس کے علاوہ بولنے پر، گفتگو پر بھی پابندی تھی. فاتت به قومها تحملہ، اب وہ آ گئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس. اب ان کا حوصلہ ہے، انہوں نے وہ معجزہ دیکھ لیا ہے. یہ میری رائے ہے، واللہ عالم. عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں، اور یہ کہ من تحتہا میں سمجھا یہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سب سارا کلام کیا ہے. فاتت به قومها تحملہ، وہ اب آئیں اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اب انہوں نے اے مریم یہ تو تم بڑا طوفان چڑھ لائی ہو، یہ کیا کر لائی ہو، یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے، کس کا بچہ ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی ہوں ہارون نامی، اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں یہ، لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جد امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم کیا کر لائی ہو؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت اس بچے کی طرف، عیسیٰ کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم اس سے بات کریں، اس سے کیا پوچھے، اس لیے ہمیں کیا بتائے گا، بچہ ہے گھوڑوں میں یا گود کے اندر. قال انی عبد اللہ، اب وہ بچہ بولا، حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکوٰۃ کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، خدمت گزار ہوں. لم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت تندخو نہیں بنایا ہے. والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر یوم ولدت، جس دن کہ مجھے جنا گیا، میری ولادت ہوئی. ویوم اموت، جس دن کہ میں مروں گا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، علیہم الصلوۃ والسلام. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ قول حق، قول فیصل 100% درست جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں.
ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شان کے شایع نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادت مسیح میں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا۔ اسی لیے یہ کلمہ ہے، اللہ کلمۃ منہ، اللہ کا خاص کلمہ ہے۔ باقی چیزیں جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون و قاعدے کے مطابق، جو بھی بایولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے اس نے اس خلا کو پر کیا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور یقینا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو جماعتوں نے، گروہوں نے، فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، غلط باتیں جو ہے گھڑ لیں۔ فویل للذین کفروا بمشہد یوم عظیم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی، اس بڑے دن کی پیشی سے۔ اس بڑے دن جب پیش ہو جائے، حقیقت کھل جائے گی، حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، تو جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے، جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی، ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اسمع بہی وابصر، اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوں گی، ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون یوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور اے نبی ان کو خبردار کر دیجیے اس یوم الحسرت سے، وہ جو یوم قیامت ہے، حسرت کا دن ہے وہ، جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وہم فی غفلۃ فہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی یقیناً وارث ہوں گے زمین کے، سب ختم ہو جائیں گے، زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال، اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی۔ وإلینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی۔ انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے، اس کی اصل حقیقت پر کل گفتگو ہوگی۔ اذ قال لابیہ، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ پوچھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت، ابا جان، یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی حق کی طرف بلانے والا اپنے بڑے کو، کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے، یا ابت، یا ابت، ابا جان، ابا جان، اس انداز میں، لش مارنے کے انداز میں نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میرے پاس وہی آئی ہے، اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے۔ فإما یأتینکم منی ھدی، میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے، فاتبعنی، بس میری پیروی کیجیے، میرے پیچھے چلیے، میرا کہنا مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف۔ یا ابت، ابا جان، لا تعبد الشیطان، دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا، نافرمان تھا، اس نے سرکشی کی تھی۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے، آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب، فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہاں یہ لجاجت ہے، کہاں یہ استداح کا انداز ہے، کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے، ابراہیم کیا تم میرے آلہہ سے، میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو؟ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ۔ قال سلام علیک، انہوں نے کہا سلام، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا۔ وادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اسی سے دعا کروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلهم، جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوج رہے تھے اللہ کے سوا، وہبنا له اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، وکلا جعلنا نبیا، اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا، ووهبنا لهم من رحمتنا، اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمایا، وجعلنا لهم لسان صدق علیا، اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی۔ رفعنا لک ذکرک کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا نادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریباً نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں، جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے، تو اس میں 9 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ 9 صورتیں تین صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں ہیں۔ ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام کمال موجود ہے، اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ سورہ یونس سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے، سورہ یوسف منفرد ہے، ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتمل ہے۔ پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے، بلکہ اس پورے گروپ میں اس اعتبار سے قدر مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورتوں کا ہے، مضامین کی مناسبت بھی انہی سے ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے، صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جو ہے، جو ملکوتی غنا ہے وہ اس میں بہت نمایاں ہے۔ پھر 3 صورتیں، سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں، یہ منفرد مزاج کی ہے، لیکن اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے۔ اب پھر 3 صورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ مریم، پھر سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء۔ یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے 2 صورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء، ان میں بڑی گہری مشابہت ہے، اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں ہے۔ وہ جو انداز سورہ کہف، سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا، سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر دی گئی، یہ انداز جو انباء الرسل ایام اللہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے، اور وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 8 میں سے 5 رکوع مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں، اور ان کی ایک نسبت جو معنوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا، اس غلامی سے نجات دلائی، اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھیے جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ فاصلے سے ہے۔ سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں آپ کو قصص النبیین کے انداز کا بات ملے گی، تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمایاں ہو جائے گی۔ البتہ ایک چیز کے لیے رات میں نے کہا تھا اس پر گفتگو کل ہوگی۔ سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، سب سے پہلے حضرت زکریا حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہوا پہلے رکوع میں۔ دوسرا رکوع بہت طویل ہے، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیا۔ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی، کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ 2 کے بارے میں آ رہا ہے رسول النبیہ، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول النبیہ، انہ کان رسول النبیہ، اور 2 ہی کے بارے میں آیا انہ کان صدیق النبیہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ترکیب مختلف ہے، تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے، اگرچہ بہت ہی میرے علم کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے، یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ ہوتا یہ ہے
کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی. کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبیہ اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبیہ؟ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائی ہے وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہمیں دکھا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ منعم علیہم جو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی، اس کے 4 درجات ہیں. اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا، پھر ان سے نیچے شہداء کا، اور پھر بیس لائن سمجھیے یہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں، مخلص ہیں، صادق القول ہیں، صادق الایمان ہیں. یہ گویا کہ بیس لائن ہے. نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوئی شخص ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا ہے. اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ تو وہ بھی ہے، اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا. وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے اب نوع انسانی کے لیے، وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اس صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو اب سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو جدید سائیکالوجی کی 2 اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو 2 مختلف مزاجوں پر بنایا ہے، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، باہر کی دنیا سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے. کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ دروبین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس. وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس 2 مزاج ہیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں. اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت جس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہو، ایمبیورٹ. یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت شاذ ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعتاً اس میں توازن قائم کر سکیں، یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا. تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے. پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، اشارے کرتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے کریں یہ پتہ نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا. یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے. جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس اذان کی آواز آ اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، ایک لہجے کا توقف نہیں کیا. گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے. البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف، وہ دنیا میں مگن ہیں، کھیل کود میں ہیں، شکار میں ہیں، کشتیوں میں ہیں، ہنسی مذاق میں ہیں، گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ ہونے میں. لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہوتی بھی عام طور میں جذباتی انداز میں ہوتی ہے، لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں. بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں. اب اس کی مثال حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما. 6 سال لگ گئے. حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی؟ 6 سال. سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے ہیں. ایک روز آئے باہر سے، شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے. لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ، اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں، کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے، اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ. تم یہ ان کے ایمان کا معاملہ. تو یہ حمزہ ہے. اس طرح حضرت عمر ہیں، چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی، اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں، جان سے مار دیں، لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. بہنوئی کو تو مار کے لہو لہان کر دیا تھا سعید بن زید کو، بہن کو بھی مارا ہے، لیکن پھر اچانک بدل گئے. پھر وہی
عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، گردن میں تلوار حمائل کیے ہوئے جیسے غلام ہوتے ہیں، ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا، ان کی تلواریں گردنوں میں حمائل ہوتی تھی، وہ آ رہا ہے اور ایمان لا رہا ہے۔ تو یہ ہے شہداء، صدیقین اور شہداء۔ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا، کچھ لوگوں کا مزاج شہداء سے مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں، وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے، وہ نکل جاتے تھے، حضرت ابراہیم 2 مرتبہ گئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا۔ حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی ہے۔ حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم، وہ صدیق النبی، ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا، صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا۔ تو نبوت تو ان کو بھی ملی، نبوت ان کو بھی ملی، لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے، اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے۔ تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ جو کار رسالت ہے، تبلیغ اور اتمام حجت، اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے، اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو رسولوں کے لیے تو ہے ہی یہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے۔ تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی ہیں، اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو ہم پڑھ چکے تھے، اب آگے چلیے۔ ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اس کے جو دوسرے رکوع کے آخر میں یہ آیت آئی ہے، تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید کچھ گفتگو ہوگی۔ حی علی الفلاح